انشاءاللہ آج کے اس درس میں سورۃ الانعام سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سورۃ الانعام اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر مکہ میں نازل ہوتی ہیں اور جس کے اندر 164 آیتیں ہیں اور 20 رکوع پر یہ صورت مشتمل ہے۔ انعام کا جو معنی بیان کیا گیا ہے وہ چوپائیں ہیں، اور یہاں پر مشرکین جو بتوں سے تقرب حاصل کرنے کے لیے جانوروں کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتے تھے، جو مشرکانہ عقائد ہے، اس کا ذکر اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے نزول کے سلسلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ 6 آیتوں کے علاوہ اس صورت میں 6 آیتوں کے علاوہ ساری آیتیں ایک ہی رات میں نازل ہوئی، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوری سورت کو ایک ہی رات میں لکھ لیا۔ دوسری صورتوں کے بنسبت اس صورت کا یہ اعجاز ہمیں ملتا ہے، اور اس کی خصوصیت میں یہ بات آتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد تھے، اور ایک حدیث ہمیں ملتی ہے اس کی فضیلت میں کہ جب سورۃ الانعام کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح پڑھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سورت کے نزول کے وقت اس کے ارد گرد اتنے فرشتے تھے کہ آسمان کا افق بھر گیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ دوسرے صورتوں میں یا دوسری آیتوں میں 70,000 فرشتوں کا ذکر نہیں ملتا ہے، سورہ انعام میں ملتا ہے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں فرشتوں کا نزول ہوا اس صورت کے ساتھ۔ تو سنن دارمی کی ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سورۃ الانعام کے ساتھ 70,000 فرشتوں کا نزول اس بات کی دلیل ہے کہ سورۃ الانعام قرآن کا لب لباب ہے، یعنی اہل مکہ، مشرکین مکہ کے جو باطل عقائد تھے، جو نظریات تھے، افکار تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور کا ذبح کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، جتنے مکہ کے لوگوں کے درمیان عقائد تھے وہ سارے عقائد کا اس کے اندر رد کیا گیا ہے، اور توحید، سنت اور اسی طرح منکرین توحید اور ملحدین کے عقائد و افکار کی تردید کی گئی ہے، اور اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں توحید، اس کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے ساتھ فرشتوں کا نزول کیا ہے۔ آئیے اس کی پہلی آیت پر ہم تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پر اس صورت کی ابتدا میں تعریف کی گئی، اور اس کے بعد اللہ نے یہ بات بیان کی کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ یہاں پر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ سماوات جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اور ارض جو ہے واحد کا صیغہ ہے، تو جمع اور واحد کا سنگولر اور پرولر استعمال ہونے کی وجوہات میں یہ بات یہ ہے کہ آسمان کے 7 طبق ہے، ایک طبق، اس کے اوپر دوسرا، اس کے اوپر تیسرا، اس کے اوپر چوتھا، اس طرح 7 کے الگ الگ اشکال، الگ الگ تصاویر ہیں، اس کی کیفیت الگ ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بیان کی خلق السماوات، ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، اور ارض واحد ہے، سنگولر استعمال کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ زمین کی کیفیت ایک جیسی ہے، اور اس کے فوراً بعد اللہ نے یہ بات بیان کی وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، کہ ہم نے تاریکیوں کے بہت سارے راستے بنائے ہیں۔ تاریکیوں کے راستوں سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ
اس حق کو چھوڑ کر باطل اپنانا چاہتے ہیں، صحیح عقیدے کو چھوڑ کر باطل عقیدہ اپنانا چاہتے ہیں، تو بہت سارے ایسے راستے آپ کو ملیں گے جہاں سے ظلمات، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، گمراہی گمراہی ہے، اور صراط مستقیم کے اپوزٹ جتنے راستے آپ کو ملیں گے اس کے بہت سارے راہیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور اگر حق کو تلاش کرنا ہے، حق کو تسلیم کرنا ہے، حق کو ماننا ہے، تو حق صرف اور صرف ایک ہے۔ تو یہاں ظلمات یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، اور والنور واحد کا صیغہ لا کر اللہ نے یہ بات بیان کی کہ صرف حق ایک ہے اور اندھیرے والے راستے بہت سارے ہیں۔ آج بھی اس روئے زمین پر ہر کوئی جو اپنے آپ کو کسی تنظیم سے جوڑ کر رکھا ہوا ہے یا کسی جماعت سے جوڑ کر رکھا ہوا ہے، ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم حق پر ہے اور باقی سارے باطل پر ہیں، گمراہی پر ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنا ہوگا کہ حق کی پہچان کیا ہے، یہ حق کسے کہتے ہیں، یہ حق کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں، یا جماعت کا مفہوم کیا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك۔ جماعت کسے کہتے ہیں، جماعت کا مفہوم کیا ہے، اگر ایک آدمی پورے روئے زمین پر، الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك، پورے زمین پر ایک تنہا آدمی ہو جو یہ کہہ رہا ہو کہ میں توحید کو جانتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کو جانتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جانتا ہوں، تو سارے لوگوں کے مقابلے میں وہ تنہا اکیلا جماعت ہے، سارے لوگوں کے مقابلے میں وہ تنہا اکیلا جماعت ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ کان ابراہیم امہ، ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، ایک امت تھے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام ہزاروں میں نہیں تھے، تنہا اکیلے تھے۔ تو یہاں پر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ نور اور حق ایک ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی کہ ما انا علی و اصحابی، حق کس پر ہے، یا حق پر کون ہے، طائفہ منصورہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات بیان کی کہ جو آج جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہے، اس کے بعد جو ان پر ہوگا یا ان کے طریقے پہ ہوگا، یقیناً وہ کیا ہوگا، فرقے ناجیہ کے اندر ہوگا، طائفہ منصورہ میں ہوگا، اور حق یہیں پر آپ کو ملے گا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلمات اور نور کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا، هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں پیدا کر کر نہیں چھوڑا گیا، بلکہ ایک موت کا وقت بھی مقرر کیا گیا ہے، اور دوبارہ اٹھائے جانے کا وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ ایک ہے اجلا اور ایک ہے اجلن۔ اجلن سے مراد کیا ہے، انسان کی پیدائش سے لے کر موت کا وقت یہ طے ہے۔ انسان چاہے وہ کافر ہو، منافق ہو، مومن ہو، مشرک ہو، بدعتی ہو، کسی بھی طرح وہ اپنی زندگی گزار رہا ہو، اس سے اگر آپ پوچھیں گے کیا موت واقع ہوگی، تو اس کو یقینی کیفیت ہے جس میں شک و شبہ والی کوئی کیفیت نہیں، وہ کہے گا یقیناً میں مرنے والا ہوں۔ تو انسان کی پیدائش سے لے کر موت کا ایک وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، موت آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اس آیت کو بارہا ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ نے یہاں بات بیان کی کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور سب سے بڑا عقلمند، ہوشیار، چالاک، ایجوکیٹڈ کوئی ہے، وہ کون ہے؟ جو فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا اور اپنا ٹھکانہ جنت بنا لیا۔ تو یہ طے ہے کہ اللہ نے انسان کی پیدائش سے لے کر موت کا وقت مقرر کیا ہے۔ دوسرا اجل سے مراد یہاں پر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کائنات کی پیدائش سے لے کر سور کے پھونکے جانے تک، یعنی قیامت تک کے برپا ہونے تک، یہ بھی طے ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ پیدائش کا علم جو ہوتا ہے فرشتوں کو دیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں کے پاس روح ڈالنی ہے، فلاں ابن فلاں کی روح کو نکالنا ہے، لیکن قیامت کا جو علم ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو
نہیں ہے۔ ایک حدیث سے اس کی اور وضاحت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا اور اس دنیا سے رخصت ہو جانا۔ میرا آنا ایسا ہے دنیا کے اندر گویا کہ دنیا کا وقت عصر سے مغرب کے درمیان باقی ہے، یعنی فجر سے لے کر مغرب عصر کا وقت دنیا کا ختم ہو چکا ہے۔ مثال دی گئی اندازے کے لیے کہ اب دنیا کتنی باقی ہے، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں اور کوئی رسالت نہیں اور کوئی دین نہیں، اب میرے بعد جو مرحلہ ہوگا وہ صرف اور صرف قیامت کا ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کا وقت کتنا ختم ہو چکا ہے اور کتنا باقی ہے، اور یقیناً قیامت واقع ہو کر رہے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مشہور و معروف ہے، جسے ام الحدیث کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے، انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، آپ نے بیان کیا۔ آپ نے پوچھا قیامت کب آئے گی، تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات بیان کی۔ نہ یہ سوال کرنے والا جانتا ہے نہ جواب دینے والا جانتا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب واقع ہوگی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کا علم نہیں ہے۔ اور ایک چیز لیتے ہوئے بات کو میں ختم کروں گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو حق کو انکار کرنے والوں کے درجات بیان کیے گئے ہیں۔ حق جب لوگوں کے سامنے آتا ہے کس طرح سے لوگ اس کو انکار کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر جو مکمل طور پر حق کو تسلیم نہیں کرتے، جھٹلاتے ہیں، تکذیب بالحق۔ ان کے سامنے کوئی بھی چیز بیان کی جائے تو مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں جو لوگ آتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جب حق بات بیان کرتے ہیں تو بیان سنتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں، اپنے منہ کو پھیر لیتے ہیں، اعراض عن الحق، حق سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے لوگوں کا، وہ یہ ہے کہ جب ان کے سامنے حق بیان کیا جاتا ہے تو نہ وہ اعراض کرتے ہیں نہ اپنے منہ کو پھیرتے ہیں، بلکہ یہ کام کرتے ہیں کہ اس حق کے سلسلے میں مذاق اڑاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں استہزاء بالحق۔ یہ ساری کیفیتیں اسلام کی تعلیمات میں ہم کو ملتی ہے کہ اسلام حق آیا تو حق کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا، تکذیب بالحق، کسی نے جھٹلا دیا، کسی نے کیا کیا، اعراض عن الحق، حق سے اپنے آپ کو پھیر لیا، کسی نے جب حق بات بیان کی گئی تو پھر مذاق اڑایا۔ یہ ساری 3 طرح کی کیفیتیں حق کے ساتھ ہم کو ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا ذکر ہے، اور اس صورت میں 10 باتیں ہیں جو تورات کے اندر آپ کو ملے گی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ دوسری چیز ہے کہ والدین کی نافرمانی کریں۔ تیسری چیز ہے کہ اولاد کا قتل ناحق نہ کریں۔ چوتھی چیز ہے کہ فحش کاموں سے اپنا آپ کو بچائیں۔ پانچویں چیز ہے کہ ناحق کسی کا قتل نہ کیا جائے۔ چھٹی چیز ہے کہ یتیم کا مال نہ کھایا جائے۔ ساتویں چیز ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کی جائے۔ آٹھویں چیز ہے کہ انصاف کیا جائے، اور نویں چیز ہے کہ عہد و پیمان کو پورا کیا جائے، اور 10ویں چیز ہے کہ صراط مستقیم پہ چلا جائے۔ اس کے بعد والی آیتوں کو پڑھیں گے، 10 چیزیں آپ کو ملے گی جو تورات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتاری تھی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں اس پر غور تدبر کرتے ہوئے عملی جامہ پہنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کی نافرمانی کرنے سے ہمیں بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فحش کاموں سے ہمیں بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کریں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔